بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر نے کہا کہ بھارت خطے میں دہشت گردی کی متعدد تنظیموں کی معاونت و مدد کرتا رہا ہے اور اس کے ثبوت ہیں کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری بھارت کا احتساب کرے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہنا ربانی کھر نے کہا کہ آج دنیا اور خطے کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ افسوس ہے کہ آج ایسے معاملے پر بات کرنے آئی ہوں۔ افسوس، دہشت گردی کرانے والا خود کو دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار سمجھتا ہے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ صبح سیکرٹری خارجہ نے غیر ملکی سفیروں کو بھارت کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے بارے میں بریفنگ دی۔ بھارت نے جارج ٹاؤن لاہور میں دہشت گردی کی، ہم نے تحقیقات مکمل ہونے اور ثبوتوں کا انتظار کیا۔ واضح ثبوت ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ جوہر ٹاؤن دہشت گردی بھارت کا منصوبہ تھا اور اس کو بھارت نے سر انجام دیا۔ جس کو اس دہشت گردی میں سزا ہوئی وہ فرنٹ مین تھے۔ اس واقعے کے اصل کردار بھارتی ریاستی پشت پناہی میں آزاد ہیں۔ پاکستان اس حوالے سے آواز اٹھاتا رہے گا۔ بھارت مسلسل بلوچ علیحدگی پسندوں کی حمایت کرتا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت سے زیادہ کسی نے دہشت گردی کا فائدہ نہیں اٹھایا اور پاکستان وہ ملک ہے جو دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار رہا ہے۔ اگر آپ پڑوسی کے گھر میں آگ لگانے کی کوشش کریں گے تو آگ آپ کے گھر میں بھی آئے گی۔ بھارت نے عالمی سطح پر انسداد دہشت گردی کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے خلاف لاہور دہشت گردی میں ملوث ہونے کا ناقابل تردید کیس ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اس کو دیکھے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ 17 دسمبر کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 17 تاریخ کو لبرٹی چوک پر تحریک انصاف کا اجتماع ہوگا جہاں وہ دونوں اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے اعلان کریں گے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ان کے ارکان قومی اسمبلیاں ایوان میں جا کر دوبارہ استعفے دیں گے جس کے بعد 70% ملک الیکشن موڈ میں چلا جائے گا۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ اگر 70% ملک میں انتخابات کرانے ہیں تو بہتر ہے کہ عام انتخابات کرا دیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ قانون کہتا ہے کہ جیسے اسمبلیاں ختم ہوتی ہیں تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوں، لیکن ان چوروں کا مقصد اپنے کرپشن کیس ختم کرانا ہے۔ پہلے پرویز مشرف اور اب جنرل باجوہ کی بدولت ان کی سلیٹ صاف ہوگی۔ سلیٹ صاف ہونے کے بعد یہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ ملک کو لوٹنے کے لیے ان کا راؤنڈ 3 آئے گا۔ ان چوروں کو الیکشن کرانے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ان کو ڈر ہے کہ الیکشن ہار گئے تو ان کے کرپشن کیس سامنے آ جائیں گے۔ ان چوروں کا مفاد اور پاکستان کا مفاد مختلف ہے۔ تاجک صدر امام علی رحمان کی پاکستان آمد کے موقع پر پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مختلف معاہدوں کی یادداشتوں پر دستخط ہو گئے۔ تاجک صدر امام علی رحمان 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے تو ایئرپورٹ پر وفاقی وزیر تجارت نوید قمر نے تاجکستان کے صدر کا استقبال کیا، جس کے بعد تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کو وزیر اعظم ہاؤس آمد پر گارڈ آف آنر دیا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں تاجک صدر نے شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تاجک صدر کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے معاملات اور علاقائی امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ تاجک صدر امام علی رحمان کا کہنا تھا کہ پرتپاک استقبال پر پاکستانی وزیر اعظم اور عوام کا شکر گزار ہوں۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں۔ تاجکستان پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ کاسا 1000 سمیت دیگر منصوبوں کی جلد تکمیل کے خواہاں ہیں۔ تاجک صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور تاجکستان یکجان 2 قلب ہیں۔ پاکستان کے ساتھ مل کر دہشت گردی سمیت دیگر چیلنج سے نپٹیں گے۔ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ ملکی سیاسی صورتحال کے پیش نظر وفاقی حکومت نے 20 دسمبر کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے متوقع اعلان کے بعد حکومت عملی بنائی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کے فیصلوں پر تمام اتحادیوں سے مل کر جماعتی حکومت بنائی جائے گی۔ عمران خان کے فیصلوں کے ملک پر پڑنے والے اثرات سے قوم کو آگاہ کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت 16 دسمبر کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن عمران خان کے اعلان کے بعد پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 20 دسمبر کو بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سینیٹر اعظم سواتی کی متنازع ٹویٹ کیس میں درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کرنے والے جج کا فیصلہ سنانے سے قبل تبادلہ کر دیا گیا۔ وزارت قانون کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق اسپیشل جج سینیٹر راجہ آصف محمود کی خدمات اسلام آباد ہائی کورٹ کے سپرد کر دی گئی، جبکہ جج اعظم خان نئے اسپیشل جج سینیٹر ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ اسپیشل جج سینیٹر راجہ آصف محمود کو اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسپیشل جج سینیٹر راجہ آصف محمود کو اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر کے باعث متنازع ٹویٹ کیس میں اعظم سواتی کی ضمانت کا فیصلہ 16 دسمبر تک مؤخر کر دیا گیا۔ اسپیشل جج سینیٹر راجہ آصف محمود نے آج اپنی عدالت کا چارج چھوڑ دیا۔